آج میری بیوی عروبہ ہسپتال میں ایڈمٹ تھی کیونکہ آج اللہ کی ذات مجھے پہلی اولاد کی نعمت سے نوازنے والی تھی، اور ہسپتال میں رات کے وقت عروبہ کے پاس اس کا خیال رکھنے یا ٹھہرنے کے لیے ایک خاتون کی ضرورت تھی، کیونکہ ہسپتال کے رولز میں یہ شامل تھا کہ رات کے وقت وہ کوارٹر میں مریض کے پاس صرف ایک مرد اور ایک عورت کو ہی ٹھہرنے دیتے تھے۔ میرے سسرال کے ہاں رواج تھا کہ پہلی اولاد ہونے پر سسرال والے ہی سارا خرچ وغیرہ اور انتظام سنبھالتے تھے، اسی لیے میری بیوی کی دیکھ بھال کے لیے میری بیوی عروبہ کی چھوٹی بہن جس کا نام پاکیزہ تھا اسے میری بیوی عروبہ کے پاس ٹھہرا دیا گیا۔ جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ میری بیوی کی دیکھ بھال کے لیے پاکیزہ کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے تو میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا، کیونکہ پاکیزہ 17 سال کی انتہا کی خوبصورت لڑکی تھی۔ یوں سمجھ لے کہ جو بھی اسے دیکھتا تھا نظریں جھپکنا ہی بھول جاتا تھا، لیکن آج شاید میری مدتوں کی تمنا پوری ہونے جا رہی تھی۔ دن کے وقت جب میری بیوی کا کامیاب آپریٹ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے چاند سا بیٹا عطا کیا، اور میری اس بیٹے والی خوشی سے بڑھ کر تو اور کوئی خوشی نہیں ہو سکتی تھی۔ لہٰذا آج قدرت پوری طرح سے مجھ پر مہربان تھی۔ پھر اپنی بڑی بیٹی کا حال چال معلوم کرنے کی غرض سے اور مبارکباد دینے کے لیے کچھ گھنٹوں کے لیے ساس سسر بھی ہسپتال میں آئے، اور سارا دن وہ اپنی بیٹی کے پاس یعنی میری بیوی کے پاس رہے، لیکن وہ بھی شام کے وقت یہ کہہ کر گھر واپس چلے گئے کہ ایک تو یہاں ہسپتال میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، اور دوسرا پیچھے گھر ویران پڑا ہے، کہیں کوئی چوری چکاری نہ ہو جائے۔ لہٰذا پھر میری بیوی کو بھی درد کی شدت سے محفوظ رکھنے کے لیے اور سکون بھری نیند دینے کے لیے ڈاکٹرز نے نیند آور ڈرپ لگا دی، جس کے لگنے سے وہ اس حد تک گہری نیند سو جاتی تھی کہ جب تک انہیں کوئی خود نہ جگائے تو وہ نہیں اٹھ سکتی تھی۔ آج حیران کن طور پر پاکیزہ بھی بڑی خوش اخلاقی سے میرے ساتھ پیش آ رہی تھی، یعنی مجھے پیار کا جواب پیار سے ہی دے رہی تھی، ورنہ پہلے تو میں جب بھی سسرال جاتا تو وہ مجھ سے سلام دعا کرنے کے علاوہ زیادہ بات چیت نہیں کیا کرتی تھی، اور آج وہ بھی مجھے بار بار چور نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ بھی اسی پل کا انتظار کر رہی تھی جس کا مجھے تھا۔ پھر جب میری بیوی ہلکی پھلکی غذا کھانے کے بعد گہری نیند میں گئی تو میں فوراً ہسپتال سے باہر نکلا اور پاکیزہ کے لیے ایک برانڈڈ چاکلیٹ خرید کر لایا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اسے چاکلیٹ بہت پسند ہے۔ اب تقریباً رات 12 بجے سے بھی اوپر ٹائم ہو چکا تھا۔ جب میں چاکلیٹ لے کر واپس ہسپتال کے کوارٹر میں پہنچا تو پاکیزہ اس وقت میرے بچے کو گود میں اٹھائے لاڈ پیار کر رہی تھی۔ پھر جیسے ہی میں نے چپکے سے اس کے ہاتھ میں چاکلیٹ پکڑائی تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ پھر اس نے جلدی سے میرے بیٹے کو ایک سائڈ پر رکھا اور چاکلیٹ نکال کر آدھی خود رکھی اور باقی کی مجھے پکڑانے لگی، لیکن میں نے چاکلیٹ پکڑنے سے انکار کر دیا۔ جب اس نے وجہ پوچھی تو میں نے کہا کہ آج میں تمہارے ہاتھوں سے ہی کھاؤں گا۔ میری بات سن کر وہ تھوڑا شرما گئی، پھر وہ مسکراتے ہوئے دبی سی آواز میں مجھے کہنے لگی کہ آپ کی اس بات کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا کہ تم خود سمجھدار ہو، عقل مند کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، تمہارے ان خوبصورت ہاتھوں سے چاکلیٹ کھانا بھلا کس کی خواہش نہیں ہوگی؟ پھر اس نے مسکراتے ہوئے مجھے کہا کہ اچھا جی یہ بات ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ اتنی ہی ضد کر رہے ہیں تو میں کھلا دیتی ہوں۔ پھر اس نے جب اپنے ہاتھ کو بڑھاتے ہوئے چاکلیٹ کو میرے منہ کے قریب کیا تو میرے چاکلیٹ کھاتے ہوئے ہلکی سی پیش رفت کرنے پر جب اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا تو تبھی میں سمجھ گیا کہ اب تیر نشانے پر ہے۔ پھر میں نے مسلسل میں اپنے گاؤں سے 30 کلومیٹر کی دوری پر واقع دنیا پور شہر کی ایک بینک کی برانچ میں اکاؤنٹنٹ کے طور پر ملازمت کرتا تھا۔ ہر روز صبح سویرے گاؤں سے نکل کر شہر پہنچنا اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا میری روزمرہ زندگی کا معمول تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ نوکری ہی میری روزی روٹی کا ذریعہ تھی۔ اگر سیلری کی بات کی جائے تو مجھے اس ملازمت کے عوض ماہانہ 40,000 روپے ملتے تھے، جو میرے لیے کافی تھے اور میرا اچھا خاصا گزارا ہو جاتا تھا۔ تاہم اس ملازمت کے ساتھ کچھ مشکلات بھی وابستہ تھی۔ سب سے بڑی پریشانی صبح سویرے اٹھ کر ڈیوٹی کے لیے تیار ہونا تھا، کیونکہ گاؤں سے شہر تک کا 1 گھنٹے کا سفر مجھے اپنی بائک پر کرنا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ روزانہ پیٹرول کے اخراجات بھی ایک بڑا مسئلہ تھے، جو تقریباً 7 سے 8,000 روپے ماہانہ تک پہنچ جاتے تھے۔ گاؤں سے روزانہ شہر آنا اور شام کو واپس جانا میرے وقت اور توانائی دونوں پر بھاری پڑتا تھا، جس کی وجہ سے میں اکثر تھکن کا شکار ہو جاتا تھا۔ لہٰذا ان تمام مسائل سے تنگ آ کر میں نے شہر کے ایک سستے سے ہاسٹل میں رہائش اختیار کر لی۔ اس فیصلے سے میری زندگی میں
کافی مثبت تبدیلی آئی۔ نہ صرف میرے وقت کی بچت ہونے لگی بلکہ گاؤں سے شہر آنے جانے کے لیے بائک پر جو اضافی خرچ ہوتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب مجھے روزانہ سفر کی تھکن اور غیر ضروری اخراجات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے میری زندگی پہلے کی نسبت بہت حد تک پرسکون ہو چکی تھی۔ اب میں صرف چھٹی کے روز ہی گھر جاتا تھا، یعنی مجھے بینک سے ہفتہ اور اتوار کی چھٹی ہوتی تھی، اور میں یہ 2 دن یا تو اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنے میں گزار دیتا یا پھر سارا دن گھر میں ماں باپ کے ساتھ بات چیت کرنے میں گزار دیتا۔ مجھ سے چھوٹا میرا ایک بھائی تھا جو سارا دن گھر میں فارغ رہتا تھا۔ میرے ابا پاکستان ریلوے سے ریٹائرڈ ملازم تھے اور تقریباً 60,000 روپے ماہانہ پینشن وصول کرتے تھے۔ ابا اپنی ساری پینشن میرے بھائی کے ہاتھ پر ہی رکھتے تھے کیونکہ وہ ان کا چھوٹا بیٹا تھا اور ان سے بے حد لاڈ پیار کرتے تھے۔ میری اماں کا رویہ بھی کچھ ایسا ہی تھا، وہ بھی ہر معاملے میں میرے بھائی کی طرفداری ہی کرتی تھی۔ جب میں اس پینشن میں سے اپنا حق مانگتا تو ابا سختی سے بات کو ٹالتے ہوئے کہتے کہ بیٹا تو تو خود کماتا ہے، تجھے ان پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ تیرا بھائی ابھی چھوٹا ہے، بے روزگار ہے اور کل کو اس کی شادی بھی کرنی ہے۔ ان کے یہ الفاظ سن کر مجھے اکثر مایوسی ہوتی، لیکن میں خاموش رہ جاتا۔ اب ملازمت کے سلسلے میں شہر میں رہائش اختیار کیے ہوئے مجھے 1 سال گزر چکا تھا اور وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا۔ ایک دن صبح جب میں اپنی روزمرہ کی ڈیوٹی کے لیے ہاسٹل سے نکلا تو میرا سامنا ایک اروبہ نامی لڑکی سے ہوا۔ وہ اپنی چھوٹی بہن کو کالج کے لیے روانہ کر رہی تھی اور اسے الوداع کہنے کے لیے ہاتھ ہلا رہی تھی۔ جیسے ہی ہماری نظریں آپس میں ٹکرائی تو یوں سمجھ لیں کہ پہلی ہی نظر میں ہم دونوں ایک دوسرے کو دل دے بیٹھے، لیکن پیار کا اظہار کرنے کی ہمت نہ ہی مجھ میں ہو سکی اور نہ ہی اس لڑکی میں۔ ابتدائی دنوں میں ہماری بات چیت صرف نظروں کے اشاروں اور مسکراہٹوں تک ہی محدود رہی، لیکن ان خاموش اشاروں میں بھی ایک خاص قسم کی جاذبیت اور تعلق محسوس ہوتا تھا۔ خیر پھر ایک دن میں نے خود ہی ہمت کر کے اپنی جیب سے خالی کارڈ نکالا اور اس کی پشت پر اپنا نمبر لکھا۔ پھر میں نے اس لڑکی کو اشارہ کرتے ہوئے وہ کارڈ چپکے سے کسی خفیہ جگہ پر رکھ دیا۔ یقینی طور پر وہ میرا اشارہ سمجھ چکی تھی۔ پھر شام 5 بجے جیسے ہی مجھے بینک سے چھٹی ہوئی میں اپنی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ معمول کے مطابق میں نے اپنے کمرے میں پہنچ کر کچھ دیر آرام کیا اور تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا کہ ابھی تک مجھے اس لڑکی کی کال نہیں موصول ہوئی۔ پتہ نہیں اس نے وہ کارڈ اٹھایا بھی ہے یا نہیں، لیکن ٹھیک شام 7 بجے میرے موبائل پر ایک انجان نمبر سے کال موصول ہوئی۔ فون کی بیل بجتے ہی میرا دل جیسے رک سا گیا۔ خوشی اور گھبراہٹ نے میرے دل میں ایک طوفان سا برپا کر دیا تھا۔ پھر جب جلدی سے میں نے کال اٹھائی تو دوسری طرف وہی لڑکی تھی جس سے میری حالیہ دنوں میں ہی نظروں اور مسکراہٹوں کے ذریعے بات چیت ہوتی رہی تھی۔ اس کی آواز میں محبت اور اپنائیت بالکل واضح تھی۔ اس نے بڑے ہی مہذب انداز میں سلام دعا کی، میرا نام اور حال چال پوچھا اور پھر مجھے اپنے بارے میں بھی بتانا شروع کیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ہم نے ایک دوسرے سے براہ راست بات کی تھی۔ اسی فون کال میں اس نے پہلی بار اپنا نام بتایا کہ میرا نام اروبہ ہے، اور ساتھ ہی اس نے جب میری ملازمت کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے بتایا کہ میں بینک میں اکاؤنٹنٹ کی جاب کرتا ہوں، شام 5 بجے مجھے چھٹی ہوتی ہے۔ پھر اس نے بڑی ہی نرمی سے کہا کہ آپ تھک جاتے ہوں گے نا اتنی طویل ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے، سوری یہ آپ کے آرام کا وقت تھا، میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا۔ اس کے لہجے میں خلوص اور خیالداری جھلک رہی تھی جس نے میری تھکن کو ایک لمحے میں ختم کر دیا۔ پھر میں نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ آپ نے تو اپنی میٹھی آواز سے میری ساری تھکاوٹ ہی دور کر دی ہے۔ میرے منہ سے یہ سننے کی دیر تھی کہ وہ بے ساختہ مسکرانے لگی، اور پھر یوں ہی اس دن کے بعد ہم دونوں کے درمیان ایک محبت بھری اور لامحدود بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر یوں ہی کرتے کراتے بالآخر بات ہم دونوں کی شادی تک پہنچ گئی۔ اب ہم دونوں نے شادی کرنے کی غرض سے اپنے اپنے گھر والوں کو راضی کرنا تھا۔ مجھے اپنے گھر والوں یعنی اپنے والدین پر پوری امید تھی کہ وہ میری خوشیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس رشتے کو بخوشی قبول کر لیں گے، کیونکہ اب میں اس قابل ہو چکا تھا کہ میں اپنا بوجھ خود اٹھا سکوں۔ جبکہ دوسری طرف اروبہ کی فیملی میں اس کی چھوٹی بہن پاکیزہ، اس کے بوڑھے ماں باپ اور ایک بھائی شامل تھا جو سرکاری ادارے کے پرائمری اسکول میں استاد تھا اور شام کے وقت برگر اور شوارما کا سٹال بھی لگاتا تھا۔
اس کے علاوہ عروبہ کے باپ کی کچھ دکانیں بھی تھیں جو انہوں نے کرائے پر دے رکھی تھی، یعنی ہماری نسبت ان کا گھرانہ مالی لحاظ سے بہت حد تک خوشحال تھا۔ شاید اسی لیے مجھے خدشہ تھا کہ عروبہ کے گھر والے اس رشتے کے لیے جلدی راضی نہیں ہوں گے، لہٰذا جو بھی تھا میں نے اللہ کا نام لے کر شروعات اپنے گھر سے ہی کی، کیونکہ عموماً رشتہ لڑکے والوں کی طرف سے ہی لایا جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ اس موضوع پر اپنے ماں باپ سے فون پر بات کرنا مناسب نہیں ہوگا، اس لیے جیسے ہی میری بینک سے ہفتہ اور اتوار کی چھٹی آئی تو میں نے گھر جا کر ان سے اس بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر گھر پہنچ کر جیسے ہی میں نے بڑے ہی پر امید انداز میں اپنے والدین کے سامنے یہ سارا معاملہ رکھا تو حیران کن طور پر والدہ مجھ پر سخت برہم ہونے لگی، اور والد صاحب بھی کہنے لگے کہ کیا ہم مر گئے تھے جو تو خود ہی اپنی زندگی کے فیصلے کرنے لگ گیا۔ میں نے ماں باپ سے کہا کہ اس میں برائی ہی کیا ہے، جب ہمارا اسلام ہمیں اپنی پسند سے شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے تو پھر میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے جو آپ اتنا زیادہ مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں۔ میری بات سن کر ماں کہنے لگی، جو لڑکی تیرے ساتھ محبت کی پینگیں ڈال سکتی ہے کیا وہ کسی اور کے ساتھ ایسا نہیں کرتی ہوگی؟ تو نہیں جانتا شہر کی ان لڑکیوں کو، ان کے 100 روپ ہوتے ہیں۔ اسی طرح امی نے اور بھی بہت سے لیکچر دینا شروع کر دیے۔ میں نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، امی آپ سیدھی بات بتائیں کہ آپ چاہتی کیا ہیں؟ کہ آپ کو میری خوشیاں عزیز نہیں؟ وہ لڑکی ہرگز ویسی نہیں ہے جیسا آپ کہہ رہی ہیں، وہ شہر کی پڑھی لکھی سلجھی ہوئی لڑکی ہے اور اچھے برے کی تمیز بھی بہت اچھے سے رکھتی ہے۔ اگر میں شادی کروں گا تو صرف اسی سے ہی کروں گا، بس میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ میری اس بات پر رد عمل دیتے ہوئے امی بولی، میں تو تجھے بہت شریف اور گاؤں کا سیدھا سادہ لڑکا سمجھتی تھی، لیکن تجھے بھی شہر میں جا کر ہوا لگ گئی۔ میں نے تو 1 مہینہ پہلے ہی تیری خالہ سے تیرے لیے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لیا تھا، اب میں اسے کیا جواب دوں گی؟ یہ کہ میرا بیٹا اب اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اسے کسی بھی معاملے میں ہماری ضرورت نہیں رہی اور وہ اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ امی اگر ایسی بات تھی تو میں اس دوران کتنی دفعہ گھر چھٹی گزارنے آیا تھا، تب آپ نے میرے سامنے اس بات کا ذکر کیوں نہیں کیا تھا؟ اگر آپ وقت پر مجھے اس حقیقت سے آگاہ کر دیتی تو میں کسی نہ کسی طریقے آپ کی خوشی کی خاطر خود کو سمجھا بجھا لیتا، لیکن اب معاملہ میرے ہاتھ سے بھی نکل چکا ہے۔ میرا جینا مرنا بس اب اسی لڑکی کے ساتھ ہے، لہٰذا اب آپ دونوں میری خوشی کی خاطر میرے ساتھ چلے اور عروبہ کے ماں باپ سے میرا رشتہ مانگے۔ میرے منہ سے یہ سننا تھا کہ میرے والد نے فوراً میرے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے مجھے کہا کہ دفع ہو جاؤ اس گھر سے اور جا اپنی اسی محبوبہ کے پاس، تجھے ہم سے زیادہ وہ عزیز ہوگی۔ اب پلٹ کر بھی اس گھر میں واپس نہ آنا، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تم نے اس گھر میں آنا ہوا تو تجھے اپنی خالہ کی بیٹی کو قبول کرنا ہوگا، ورنہ اس گھر میں قدم رکھنے کا سوچنا بھی مت۔ باپ سے تھپڑ کھانے کے بعد میں ایک دم سے چکرا کر رہ گیا۔ یہ تھپڑ صرف میرے منہ پر نہیں پڑا تھا، بلکہ اس تھپڑ نے میرے جذبات، احساسات اور دل و دماغ پر بھی بہت گہری چوٹ پہنچائی تھی۔ کیا پہلے جو میرے ماں باپ نے اپنی پینشن کے معاملے پر مجھ سے ناانصافیاں کی تھی وہ کم تھی جو اب انہوں نے مجھے میرے گھر سے بھی محروم کر دیا۔ میں شہر سے کیا سوچ کر اپنے ماں باپ کے پاس آیا تھا، لیکن یہاں تو سارا معاملہ ہی الٹ چل رہا تھا۔ اب میرے دل و دماغ میں یہی سوال بار بار گردش کر رہا تھا کہ جب میرے اپنے گھر والوں نے اس رشتے کے لیے میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے بلکہ مجھے گھر سے ہی نکال دیا ہے، تو عروبہ کے والدین سے اس کے رشتے کی بات میں کیسے کروں گا اور اسے حاصل کرنے کا خواب میں کیسے پورا کروں گا؟ یہ سوچے میرے دماغ پر کسی بوجھ کی طرح سوار ہوگی، اور یہ سب سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ خیر جو بھی تھا، میں پھر خاموشی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے ابا کے پاس سے اٹھا اور بوجھل قدموں کے ساتھ کمرے میں گیا۔ وہاں سے اپنا کچھ ضروری سامان سمیٹ کر بیگ میں ڈالا اور بیگ اٹھا کر اپنی بائک کی طرف بڑھ گیا اور پھر ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ سفر طے کر کے واپس ہاسٹل پہنچ گیا۔ پھر میں نے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ عروبہ کو کال ملائی اور اس سے اس کا حال چال معلوم کرنے لگ گیا، لیکن اس نے جلد ہی میرے بات کرنے کے انداز سے ہی بھانپ لیا کہ میں ضرور کسی مشکل کا شکار ہوں، ورنہ آج تک اسے کبھی میرے لہجے سے کسی پریشانی یا دکھ کی جھلک محسوس نہیں ہوئی تھی۔ لیکن آج میری آواز بھی میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی اور میں اپنے حواسوں پر قابو پانے کی پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن اب عروبہ مجھے شاید مجھ سے بھی زیادہ سمجھنے لگ گئی تھی۔ اس نے پوچھا، ارسلان خیریت تو ہے؟
آپ کی طبیعت مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا ہوا ہے؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے آپ کو؟ اور آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ گھر جائیں گے اور اپنے والدین سے میرے رشتے سے متعلق بات کریں گے۔ انہوں نے کیا کہا؟ پھر میرے دل میں جو بھی آیا میں نے عروبہ کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا، کیونکہ مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی اور نہ ہی میں جھوٹ بول کر عروبہ کو کسی خوش فہمی میں رکھنا چاہتا تھا۔ لیکن یہ سب بتاتے ہوئے مجھے پھوٹ پھوٹ کر رونا آ رہا تھا، لیکن پھر بھی میں مردوں کی طرح اپنے جذبات کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور عروبہ سے ایک بار پھر میں نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عروبہ، میں تجھے کسی صورت بھی کھونا نہیں چاہتا، میں اب بھی تجھے حاصل کرنے کی پوری کوشش کروں گا اور آخری دم تک کرتا رہوں گا۔ پھر میری بات سن کر ایک پل کے لیے تو عروبہ بھی خاموش ہوگی، پھر اس نے مجھے حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ ارسلان، آپ فکر مت کرو، اس سارے معاملے پر میں اپنے ماں باپ سے بات کروں گی۔ گاؤں کے سیدھے سادے ماں باپ اور شہر کے پڑھے لکھے والدین میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ہم ایک پڑھے لکھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے ہاں جذبات اور احساسات کی بہت قدر کی جاتی ہے، اور جب اولاد جوان اور پڑھ لکھ جائے تو تب ہمارے ہاں اس کی رائے کو بھی اہمیت دی جاتی ہے۔ میرے ماں باپ مجھ سے بہت راضی ہیں اور مجھ پر پوری طرح اعتماد کرتے ہیں۔ میں خود اس معاملے پر اپنے ماں باپ سے بات کروں گی، مجھے امید ہے کہ وہ مجھے مایوس نہیں ہونے دیں گے، اور رہی میرے بھائی کی بات تو اسے بھی میرے ماں باپ ہی سمجھا دیں گے۔ اگر میرے والدین راضی ہو گے تو بھائی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لہٰذا پھر میں نے بہت ہی محبت بھرے انداز میں عروبہ کا شکریہ ادا کیا اور اس سے کہا کہ اگر تم یہ کام کر دو تو میں تمہارا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ لہٰذا پھر 1 گھنٹے تک ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد ہم نے کال بند کی اور سو گئے۔ پھر اگلی صبح بھی میں اپنے معمول کے مطابق اٹھا اور ڈیوٹی پر پہنچنے کے لیے تیاری وغیرہ کر کے ہاسٹل سے روانہ ہو گیا۔ لہٰذا پھر میں جیسے ہی بینک میں اپنی ڈیوٹی پر پہنچا تو اس مشکل ترین گھڑی میں کسی حد تک مجھے ایک سرد ہوا کا جھونکا ملا۔ وہ سرد ہوا کا جھونکا یہ تھا کہ مجھے اکاؤنٹنٹ سے ترقی دے کر اسسٹنٹ مینیجر کی پوسٹ پر تعینات کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی میری سیلری بھی 40,000 سے بڑھا کر 70,000 کر دی گئی۔ یہ خوشخبری ملنے کی دیر تھی کہ میں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اور پھر خوشی خوشی اپنے کام میں مگن ہو گیا اور تمام ذمہ داریوں کو بھی بخوبی سنبھال لیا۔ پھر پورے بینک کے عملے نے مجھے مبارکباد پیش کی اور یوں ہی ہنستے مسکراتے سب کا منہ بھی میٹھا کروا دیا۔ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ پھر میں جیسے ہی بینک سے چھٹی ہونے کے بعد واپس ہاسٹل پہنچا اور عروبہ کو کال ملائی تو عروبہ نے میرے بولنے سے پہلے ہی مجھے خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے والدین کے سامنے آپ کی ساری حقیقت رکھی ہے اور آپ کی سیلری اور جاب سے متعلق بھی بتایا ہے۔ میرے والدین نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ ارسلان کے والدین نے اس کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ اپنی مرضی سے شادی کرنا اس کا حق ہے اور وہ بہت اچھی طرح اپنے اچھے اور برے کی پہچان رکھتا ہے۔ لہٰذا جب ہماری بیٹی کی خوشی اسی بات میں ہے کہ وہ ارسلان سے شادی کرے اور وہ ارسلان کو اپنے لیے ایک بہترین چوائس سمجھتی ہے تو ہمیں اس رشتے سے متعلق کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یعنی عروبہ کے والدین نے بھی میرے رشتے کو بخوشی قبول کر لیا تھا، اس کے باوجود بھی کہ میری سیلری اس وقت بہت قلیل تھی، یعنی 40,000 تھی، لیکن اب تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 70,000 ہو چکی تھی۔ پھر عروبہ کی مکمل بات سننے کے بعد میں نے بھی عروبہ سے کہا کہ اگر جناب آپ مجھے موقع دیں تو میں بھی آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ میرے منہ سے یہ سننے کی دیر تھی کہ عروبہ نے بڑی ہی بے صبری سے مجھ سے دریافت کیا کہ پلیز جلدی بتاؤ، ہماری شادی سے بڑی اور کیا خوشخبری ہو سکتی ہے۔ پھر میں نے عروبہ کو بتایا کہ میں اب بینک میں بطور اکاؤنٹنٹ کام نہیں کیا کروں گا، بلکہ مجھے اسسٹنٹ مینیجر کی پوسٹ پر تعینات کر دیا گیا ہے اور میری سیلری بھی 70,000 مختص کر دی گئی ہے۔ پھر کیا تھا، یہ سنتے ہی عروبہ خوشی سے جھوم اٹھی تھی، اور وہ کس قدر خوش تھی یہ صرف میں ہی جانتا تھا۔ لہٰذا پھر اگلے ہی دن جب مجھے شام 5 بجے بینک سے چھٹی ہوئی تو میں بغیر کوئی تاخیر کیے سیدھا عروبہ کے گھر پہنچ گیا اور ان کے والدین سے بڑے ہی مہذب انداز میں عروبہ کا رشتہ مانگا اور انہوں نے بخوشی اس رشتے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ لیکن اس خوشی کے موقع پر مجھے اپنے ماں باپ کی یاد رہ رہ کر ستا رہی تھی۔ چاہے انہوں نے میرے ساتھ جتنی بھی بدسلوکی کی تھی، لیکن تھے تو وہ میرے والدین۔ انہیں چاہے میرا احساس نہیں تھا، لیکن میرے دل میں ان کے لیے
دکھ درد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، لہٰذا میں پھر سے واپس اپنے گاؤں گیا۔ اپنے ابا اور اماں دونوں کو اپنی شادی اور اسسٹنٹ مینیجر بننے کی خوشخبری سنائی اور اپنی شادی میں شرکت کرنے کی دعوت دی۔ لیکن آج پہلے سے بھی زیادہ میرے ماں باپ نے میرا دل دکھا دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تم نے اپنی خالہ کی بیٹی کا رشتہ ٹھکرایا تو ہم رشتہ داروں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، اور تیری خالہ نے ہمیں دھمکی دی تھی کہ اگر آپ لوگوں نے میری بیٹی کو نہ اپنایا تو میں سارے رشتہ داروں میں تم لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ لہٰذا پھر مجبوراً ہم نے تیرے چھوٹے بھائی کا رشتہ تیری خالہ زاد سے طے کر دیا ہے، اور جلد ہی ہم اس کی بھی شادی کرنے والے ہیں۔ لیکن بیٹا، ہم نے تجھے اس دن ہی سمجھا دیا تھا کہ اب اس گھر میں رہنا تو دور کی بات، تم کبھی پلٹ کر بھی نہ دیکھنا۔ تم ہمارے لیے اس دن ہی مر گئے تھے جس دن تم نے خود سے ہی اپنی زندگی کے راستے کا تعین کیا تھا۔ اب تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ چپ چاپ اس گھر سے چلے جاؤ، یہ نہ ہو کہ ہم تجھے دھکے مار کر نکالیں۔ اپنے ماں باپ کے منہ سے یہ سننا تھا کہ میرا دل دکھ سے بھر آیا اور غم سے ریزہ ریزہ ہو گیا، لہٰذا آج پھر سے میں نے اسی دن کی طرح چپ چاپ اپنی بائک سٹارٹ کی اور واپس ہاسٹل پہنچ گیا۔ پھر تقریباً ایک ہفتے بعد ہی میں نے اپنے لیے ایک چھوٹا سا لیکن عالی شان کرائے کا مکان لیا اور تقریباً 2 ماہ کے اندر ہی عروبہ کے ساتھ نکاح کیا اور اسے بخوشی اپنے اس آنگن میں لے آیا۔ اب ہم دونوں کی زندگی مکمل ہو چکی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دنیا جہان کی خوشیاں ہماری گود میں لا کر رکھ دی گئی ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، اپنی محبت کا مل جانا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا، اور میں وہ خوش نصیب انسان ثابت ہوا جسے اس کی محبت مل گئی تھی۔ اب یوں ہی ہنسی خوشی ہماری زندگی گزر رہی تھی۔ پھر ایک دن وہ بھی آیا جب مجھے اچانک خبر ملی کہ میں ایک بیٹے کا باپ بننے والا ہوں۔ وہ دن بھی میرے لیے زندگی کا حسین ترین دن تھا، اور میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں اس خوشخبری کے ملنے پر بار بار عروبہ کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا، اور اس سے ہر وقت پیار بھری باتیں کرتا رہتا تھا اور اپنے بچے کے فیوچر کے بارے میں ڈسکس کرتا رہتا تھا۔ لہٰذا جب 9 ماہ مکمل ہوئے تو ایک دن اچانک عروبہ کے پیٹ میں شدید درد اٹھا اور مجبوراً مجھے عروبہ کو ہسپتال منتقل کرنا پڑا۔ چونکہ میرا تعلق اپنے والدین سے کٹ چکا تھا، اس لیے عروبہ کی دیکھ بھال کے لیے جس خاتون نے بھی ہسپتال میں اس کے پاس ٹھہرنا تھا وہ میرے سسرال سے ہی کسی نے آنا تھا۔ لہٰذا پاکیزہ کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ وہ اپنی بڑی بہن کا خیال رکھے اور 24 گھنٹے اس کے پاس رہے۔ پاکیزہ بہت ہی شرارتی قسم کی لڑکی تھی اور ابھی وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کالج جاتی تھی۔ لہٰذا پھر جیسے ہی عروبہ کا کامیاب آپریٹ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے چاند سا بیٹا عطا کیا، جسے دیکھتے ہی میں وہیں جائے نماز بچھا کر سجدہ ریز ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا جس نے مجھے اس نعمت کے قابل سمجھا۔ پھر یہ خبر سنتے ہی میرے ساس سسر اور اس کا بیٹا بھی ہسپتال دوڑے چلے آئے اور مجھے بہت بہت مبارکباد پیش کی۔ لہٰذا پھر ہم نے اس خوشی کو وہیں ہسپتال میں ہی خوب انجوائے کیا اور عروبہ کے ساتھ مل کر کیک کاٹا۔ یہ سارا دن یوں ہی ہنسی خوشی گزر گیا۔ اب رات کے وقت ہسپتال میں ایک مرد اور ایک خاتون کے علاوہ کسی کو بھی ٹھہرنے کی اجازت نہیں تھی، لہٰذا ساس سسر اور اس کا بیٹا گھر واپس چلے گئے اور ہسپتال میں وہ اپنی چھوٹی بیٹی یعنی پاکیزہ کو میرے پاس چھوڑ گئے کہ وہ اپنی بہن عروبہ کا خیال رکھے۔ پاکیزہ جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتی ہوئی 17 سال کی انتہا کی خوبصورت لڑکی تھی، اور اس میں اتنی کشش تھی کہ وہ چند منٹوں میں ہی کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ لہٰذا اس رات میں حیران رہ گیا جب پاکیزہ نے اپنی بہن عروبہ کے گہری نیند سو جانے کے بعد مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں عجیب و غریب سے اشارے کرنا شروع کر دیے، اور پھر جب اسے میری طرف سے جواب نفی میں ملا تو اس نے مجھے میرا نام پکارتے ہوئے کہا کہ ارسلان، میرا چاکلیٹ کھانے کا بہت من چاہ رہا ہے، پلیز چاکلیٹ تو لا کر کھلا دیں۔ پھر میں نے صرف اسے جی کہا اور کوارٹر سے باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر بعد جب میں چاکلیٹ لے کر واپس لوٹا تو پاکیزہ نے چاکلیٹ پکڑنے کے ساتھ ہی میرا ہاتھ بھی تھام لیا۔ اب رات کے تقریباً 12 بجے کا وقت تھا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر میں بری طرح سے بوکھلا کر رہ گیا تھا، حالانکہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ میں نے عروبہ سے محبت کی شادی کر رکھی ہے اور میں اسے ٹوٹ کر چاہتا ہوں اور اسے دھوکہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے باوجود بھی وہ مجھ سے ایسی امید رکھ رہی تھی۔ پھر میں نے جب اسے ڈانٹنا چاہا تو اتنے میں عروبہ بھی جاگ گئی اور اس نے کہا کہ ارسلان، پلیز پاکیزہ کو کچھ مت کہنا،
پاکیزہ نے یہ سب کچھ میرے کہنے پر ہی کیا تھا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میری بہن خوبصورتی میں کسی سے بھی کم نہیں ہے۔ اسی لیے میں پاکیزہ کے ذریعے تجھے آزمانا چاہتی تھی کہ تم مجھ سے کتنے وفادار ہو، یا اگر کل کو تجھے مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکی ملے تو کیا تم اس کے بہکاوے میں آ کر میری محبت کو بھلا تو نہیں دو گے؟ لہٰذا تم میری اس آزمائش پر پورا اترے ہو، اور مجھے تم پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ ہے، اور میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین بیوی تصور کر رہی ہوں جس سے آپ جیسا وفادار اور اتنی محبت اور عزت دینے والا شوہر ملا۔ پھر میں نے تیزی سے اپنی بیوی عروبہ کا ہاتھ تھاما اور اس سے وعدہ کیا کہ تم چاہے مجھے 1000 بار آزما لینا، لیکن میں ہر بار اسی طرح تجھ سے وفا نبھاؤں گا اور نبھاتا رہوں گا، اور مجھے تم پر بھی پورا یقین ہے کہ تم اپنی آخری سانسوں تک مجھ سے وفادار رہو گی۔ لہٰذا پھر جب میرے بیٹے کی عمر 4 سال ہوئی تو تب تک میں اپنا ذاتی ایک مکان بھی تعمیر کر چکا تھا، اور اب ہم کرائے کے گھر سے اپنے گھر میں شفٹ ہو چکے تھے، اور یوں ہی ہماری خوشیوں بھری زندگی کا سفر بھی جاری و ساری رہا۔